میں درزی سے کپڑے سلوانے کے لیے جایا کرتی تھی۔ ایک دن میں ماپ لینے کے بہانے درزی مجھے اندر لے گیا۔ پردہ آگے کرنے کے بعد اس نے مجھے، میرا نام سعدیہ ہے، میری عمر اس وقت 35 سال ہے۔ 8 سال پہلے میری شادی شکیل کے ساتھ ہوئی تھی۔ شکیل میرا بہت ہی خیال رکھتا تھا، بہت ہی محنتی لڑکا تھا، میری ہر ضرورت، ہر خواہش کو پورا کیا کرتا تھا۔ میرا تعلق امیر گھرانے سے تھا۔ شکیل کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ مجھے خوش رکھ سکے۔ میں بھی اس کے ساتھ اتنا ہی پیار کیا کرتی تھی اور اتنی ہی عزت کرتی تھی۔ وہ جس حال میں مجھے رکھتا میں رہتی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ مجھے اس کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ میں بہت خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میں امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے مجھے کوئی کام خود کرنا نہیں آتا تھا۔ کپڑے سلائی کروانے میں ایک درزی کے پاس جایا کرتی تھی جس کا نام جمیل تھا۔ جمیل کی دکان ہمارے محلے میں ہی ہوا کرتی تھی۔ آتے جاتے وہ اکثر مجھے دیکھا کرتا تھا اور سب لوگ اسے ماسٹر جی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ وہ زیادہ کام عورتوں کے کپڑوں کا ہی کیا کرتا تھا، مردوں کے پاس سوٹ اس کے پاس بہت کم ہوتے تھے۔ عورتوں کے کپڑے جس طرح کوئی ڈیزائن بنوانا چاہے اس سے بنوا سکتا تھا، کیونکہ وہ کام بہت اچھے انداز سے کرتا تھا، محنتی تھا اور خوبصورت بھی تھا۔ وہ کسی بڑے کارخانے سے کام سیکھ کر آیا تھا اور دکان اس نے اپنے گاؤں میں ہی آ کر بنائی تھی۔ اب میں بھی جمیل کے پاس ہی کپڑے سلوائی کروانے جایا کرتی تھی۔ جمیل جب بھی کوئی اس کے پاس جایا کرتا تو وہ سب کو چائے پانی لازمی پلاتا تھا، جس کی وجہ سے ہر کوئی اس کے پاس کھنچا چلا جاتا تھا۔ جمیل ہنس کر باتیں کیا کرتا تھا۔ کوئی بھی لڑکی یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ کبھی اس نے کسی پر غلط نظر رکھی ہو۔ ہر لڑکی کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ باتیں کرے اور پھر جمیل سے ہی کپڑے سلائی کروائیں، کیونکہ اس کے سلائی کیے ہوئے کپڑے پورے علاقے میں سب سے مشہور ہوتے تھے، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بڑے بڑے ڈیزائنر کو بھی وہ پیچھے چھوڑ دیتا تھا۔ اب اسی وجہ سے میں بھی جمیل کے پاس ہی جایا کرتی تھی۔ وہ مجھے سعدیہ بھابی کہا کرتا تھا اور میں اسے جمیل بھائی کہتی تھی۔ میرا اکثر اس کے پاس آنا جانا لگا رہتا تھا، کیونکہ جب میں اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن کر اپنے مائکے جایا کرتی تھی تو وہاں جتنے بھی میری سہیلیاں یا بھابھی لوگ ہوتے تھے وہ بھی مجھے ہی کپڑے دے دیا کرتے تھے کہ تم ہی ان کے جمیل سے سلائی کروا دیا کرنا۔ اس لیے میرا آنا جانا جمیل کی دکان پر اکثر لگا رہتا تھا۔ میرے شوہر کو اس چیز کا علم تھا، لیکن وہ مجھے زیادہ کچھ نہیں کہتا تھا، کیونکہ اسے میرے اوپر پورا یقین تھا اور وہ خود بہت شریف تھا، اور میں نے بھی آج تک کبھی اس کا یقین نہیں توڑا تھا۔ اس لیے لیکن اس بار نہ جانے کیسے مجھ سے چوک ہو گئی۔ میری بہن کی شادی طے ہو گئی تھی۔ سلائی کا کام سارا میرے ذمے ہی آیا تھا، کیونکہ میں نے جمیل سے ہی کپڑے انہیں سلائی کروا کر دینے تھے۔ اس لیے میں نے کچھ وقت پہلے جمیل سے کہہ دیا تھا کہ اگلا 1 مہینہ تم اور کوئی کام نہیں کرو گے، بلکہ میرے کپڑے سلائی کرو گے۔ وہ کہنے لگا کہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ آپ کے کپڑوں کے علاوہ میں اور کوئی کام نہیں کروں؟ میں نے اسے کہہ دیا کہ میری بہن کی شادی ہے، اس لیے سارا کام تم نے ہی کرنا ہوگا۔ تو اسی بہانے جمیل میرے گھر بھی آنے لگا تھا۔ میں جمیل کو اپنے گھر بلانے لگی تھی، کیونکہ بعض دفعہ میرا ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ میں اسے فون کر دیا کرتی تھی تو میرے گھر آ کر سوٹ لے جایا کرتا تھا، اور جو بھی بات وغیرہ کرنی ہوتی تھی ہماری ہو جایا کرتی تھی۔ ہمارے درمیان نمبروں کا تبادلہ بھی ہو گیا تھا۔ اب فون پر بھی اکثر باتیں کرتے رہتے تھے۔ اب 1 مہینے کے لیے جب میں نے اسے بک کر لیا تھا تو اور کسی کا کوئی بھی کام نہیں پکڑتا تھا۔ سارے سوٹ جب سلائی ہو گئے، اچھا خاصا بل بھی بن گیا تھا، جو کہ میں نے جمیل کو ادا کر دیا تھا۔ اب باری صرف میرے کپڑوں کی آ گئی تھی۔ شادی میں 3-4 دن ہی رہتے تھے۔ میرا ابھی تک کوئی بھی جوڑا اس نے سلائی نہیں کیا تھا۔ اب خدا جانے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں بچا یا
جان بوجھ کر یہ مجھے تنگ کر رہا تھا۔ خیر میں جمیل کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی کہ جمیل جلدی کرو، میرا سائز لے لو اور میرے کپڑے بھی سلائی کر دو۔ پچھلا ماپ میرا تھوڑا سینے سے تنگ ہو گیا ہے، اس لیے تم میرا نیا ماپ لے لو۔ وہ کہنے لگا کہ بھابھی آپ ٹینشن نہ لیں، مجھے اندازہ ہے، میں دیکھ سکتا ہوں کہ سینے سے آپ کا ماپ تھوڑا بڑھ گیا ہے، اس لیے آپ پریشان مت ہوں، میں خود دھیان سے آپ کا ماپ لیتا ہوں۔ اب میری جلد اتنی سفید تھی کہ میں کیا ہی بتاؤں۔ جمیل بھی جوان تھا اور کہیں اس کے ذہن میں شیطان نے غلبہ طاری کر لیا تھا، کیونکہ پچھلے 1 مہینے سے ہم مسلسل ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، اسی وجہ سے نہ جانے اسے کیا ہو چکا تھا۔ وہ مجھے اندر لے گیا اور وہاں جا کر کہنے لگا کہ اپنے کپڑے اتارو۔ میں نے کہا کہ یہ بات کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ کپڑوں سے مراد میری دوپٹہ ہے۔ میں نے دوپٹہ اتار دیا اور مجھے تھوڑی سانس بھی چڑھی ہوئی تھی۔ جب میں سانس لے رہی تھی تو وہ بغور میرے سینے کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ مجھے تھوڑا بڑا گلا پہننے کی عادت تھی، تو جہاں سے کافی نیچے تک دیکھا جا سکتا تھا، اور گرمی بھی تھی، مجھے پسینہ بھی تھوڑا بہت آیا ہوا تھا۔ جمیل میرا ماپ لینے لگا۔ آگے سے اس نے ماپ لے لیا تھا اور پیچھے سے جب ماپ لینے لگا تو نہ جانے اسے کیا ہو گیا، اس نے مجھے آگے جھکا لیا۔ میں نے بہت اس سے بچنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت مضبوط جوان تھا۔ اچھا تو وہ مجھے بھی لگتا تھا، لیکن اتنا میں نے نہیں سوچا تھا۔ اب میرے پاس 2 ہی آپشن تھے، یا تو میں محلے والوں کو بتا کر اپنی بھی عزت خراب کرتی، یا پھر جو وہ کر رہا ہے اسے کرنے دیتی۔ تو میں نے دوسرے آپشن میں ہی عافیت جانی اور اسے وہ سب کرنے دیا۔ جب وہ یہ چیز کر رہا تھا تو پسینے سے پورا شرابور ہو چکا تھا اور میں بھی بالکل بھیگ چکی تھی۔ وہ چیز میں نے اس وقت تو کر لی تھی، لیکن آج تک مجھے اس چیز کا پچھتاوا ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ وہ بہت ہی شریف انسان تھا، مجھے کسی بھی صورت میں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کا اعتماد میں نے توڑا تھا۔ یہ بات آج تک میں کبھی انہیں بتا نہیں پائی، لیکن خود کو میں روز ملامت کرتی ہوں اور اپنے آپ کو میں معاف نہیں کر پائی۔ جمیل غلط ضرور تھا، لیکن سب سے بڑی غلطی میری تھی۔ جب تک میں اسے اجازت نہ دیتی تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو کبھی بھی کسی کے حوالے مت کریں اور کسی کو زیادہ قریب بھی مت آنے دیں، کیونکہ اگر کوئی بات کا ذکر بار بار ہو تو وہ قرار پا جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔